روحانیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے روحانیت کا سفر کیا جاتا ہے، اور اس سفر میں مشکلات بھی آتی ہیں، کامیابی بھی ملتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کی ابتدا اور انتہا۔ روحانیت کی سفر کی جو ابتدا ہے وہ علم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی انتہا وہ باطن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، جسے ہم میٹا فزکس کہتے ہیں۔ یہاں پہ سب کچھ ختم، زیرو ہو جاتا ہے، خاموشی آ جاتی ہے، وہاں پہ روحانیت کا سفر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے جب بھی روحانی لوگوں کو، تصوف کے جو علمدار ہیں، ان لوگوں کو جب ہم نے پڑھا، ان کی تعلیمات کو سمجھا، تو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنے مرشد کو تلاش کیا، اور ان کے مرشد نے انہیں ایک خاص تعلیم دی، علم دیا، اور اس خاص تعلیم اور علم کے ذریعے خود مشاہدہ کرتے ہوئے روحانیت کا سفر طے کیا، اور آخرت جو منزل باطن پہ، خاموشی پہ ختم ہوئے۔ ایک پیاس لے کے جب بندہ چلتا ہے تو کنواں خود بخود اسے نظر آ جاتا ہے۔ اصل بات پیاس کی ہوتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میں کتنی وہ جوت اندر جل رہی ہے کہ آپ اس منزل تک پہنچیں۔ جب اندر میں وہ جوت، وہ پیاس ہوگی تو انسان خود بخود اپنی منزل کی طرف چل پڑے گا۔ جب مرشد مل جاتا ہے تو پھر دوسرا جو پڑاؤ ہے یا دوسرا جو اسٹیج آتا ہے روحانیت میں، وہ آتا ہے آزمائش کا۔ پھر جب علم ملنا شروع ہوتا ہے تو ایک آزمائش، پہلی آزمائش ہوتی ہے آپ کے اپنے انا کی، یہ مارنی پڑتی ہے۔ جس دن، جس پل آپ نے وہ اپنی انا ماری، خود ہی ماری، اس کے بعد پھر وہ آپ کے اندر کا جو گھڑا ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ پھر اس میں اتنا اسپیس، اتنی جگہ ہوگی کہ مرشد کی طرف سے جو علم آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ بھرتے جائیں گے۔ اگر گھڑا پہلے سے ہی بھرا ہوگا تو کوئی آپ کے اندر کوئی علم کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی بصیرت نہیں ملے گی۔ لیکن جب انا کا گھڑا خالی ہوگا تو اس خالی گھڑے کو آپ بھرنا شروع کریں گے۔ اب اس گھڑے میں جب بھر جائے گا، وہ بھرنا شروع ہوگا، تو آپ میں کس چیز سے بھر رہے ہیں اس گھڑے کو؟ آپ بھر رہے ہیں علم سے۔ اب علم کو سنبھالنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تیسرا، اب پہلا میں نے بتایا کہ آپ کو وہ پیاس جگے گی، دوسرا مرشد ملا، اس کے بعد آپ کو اپنی انا مارنی ہے، اس کے بعد جب علم اندر آیا، اب یہاں پہ مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنا بڑا، مطلب سنبھالنا بڑا مشکل ہے، علم کو سنبھالنا۔ جیسے گوتم بدھ کی ایک کہانی یاد آئی مجھے۔ وہ اپنے پیڑ کے نیچے تپسیا کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے سوچا، ایک بندہ تھا، اس نے شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ میں جا کے کچھ سوال کرتا ہوں گوتم بدھ سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کتنا علم ہے۔ وہ جا کے بیٹھا اور گوتم بدھ سے کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ تو گوتم بدھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھو۔ اس نے ایک سوال پوچھا، جب جواب دیا گوتم بدھ نے، وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے پھر اس پہ، مطلب ایک سوال کے اوپر سوال کرتا ہی کرتا جا رہا تھا اور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سانس لے کے گوتم بدھ نے کہا کہ ایک پیالہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے اس میں چائے بھرنا شروع کیا۔ جیسے اس نے چائے بھرنا شروع کی اس پیالے میں،
بھرتا گیا یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا، لیکن وہ چائے پھر بھی چل رہی تھی، وہ پانی کا جو تھا وہ اس کو بھر رہا تھا. اچھا، وہ پانی یا چائے وہ گرنے لگا. جیسے ہی وہ پیالہ اوور فلو ہونے لگا تو گوتم، وہ جو بندہ تھا، اس نے کہا کہ سائیں یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ تو اوور فلو ہو رہا ہے، گر رہا ہے. تو گوتم بدھ نے کہا کہ تمہارے من کا جو تمہارا من ہے، اس کی جو حالت ہے وہ اسی پیالے کی طرح ہے، وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی ہے، اس میں کیا اور ڈالوں گا، نہیں ہوگا. اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس من کو خالی کرنا پڑے گا. تو اس من کو خالی کیا، اس میں اب علم آ گیا. یہاں پہ جو دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علم کا صحیح استعمال. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن اس نے اس پہ غرور کیا. علم میں غرور آ جاتا ہے. آپ کے پاس اگر علم آتا ہے، ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ہسٹری میں بھی بھرے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس علم آیا اور علم کے بعد وہ ظالم ہو گئے، وہ عالم سے ظالم بن گئے، اور وہ پھر شیطانی راہ پہ چلے. تو اس کو بھی سنبھالنا، علم کو بھی سنبھالنا، کیونکہ علم آئے گا تو شیطان حملہ کرے گا. شیطان کا جو آخری جو وار ہوتا ہے، آخری حملہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ غرور پیدا کرے. جب علم آ گیا اور پھر عمل کی بات آئے گی، ٹھیک ہے آپ میں وہ غرور نہیں آیا لیکن عمل ہے ہی نہیں. علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں خوبصورتی، خوشبو، تازگی، وہ مہک، وہ جو بوندیں ہوتی ہیں، بارش کی پہلی بوندیں، اس میں کتنی ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. اس تازگی کی طرح آپ کا جو کردار ہے وہ ایسا تازہ خوشبو بھرا ہونا چاہیے. روحانیت کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بولنے میں تو بڑے آسان لگ رہے ہیں. یہ اسٹیجز، یہ جو پڑاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے آسان لگ رہے ہیں، لیکن ان کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا عمل کے بعد ایک ایسا حقیقت اور معرفت جب ملتی ہے، تب انسان چپ ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کسی ندی کے کنارے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ اس ندی میں نے سب کچھ دیکھ لیا اور اب میں سب کچھ سمجھ گیا، اور دوسرا بندے نے اندر ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگانے کے بعد وہ ہیرے موتی دیکھ کے اور پھر آ کے باہر بیٹھا ہے، تو ان دو لوگوں میں بڑا فرق ہے. جس نے باہر سے دیکھا وہ اندازے کیا ساریاں لگائے گا، جو اندر گیا، اندر موتی دیکھ کے آ گیا، اب باہر آ کے بولا کہ میں نے اندر دیکھیں کہ کتنے موتی ہیں، اس میں اور اس بندے میں بڑا فرق ہے. تو یہ علم کا ایک سمندر ہے جس میں ڈبکی تو لگانی ہے. ایک مرتبہ ڈبکی لگا کے وہ ہیرے موتی چننے ہیں. جب ہیرے موتی چن جائیں گے، مل جائیں گے، اس کے بعد پھر خاموشی آ جاتی ہے، اور روحانیت کے سفر کی انتہا یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے.